دور کسی جنگل میں مانو ہتھنی اپنے بیٹے راجو کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے جنگل میں اور پشو پکشی بھی رہتے تھے، لیکن سب کے سب بہت پریشان اور دکھی رہتے تھے۔ ان کی پریشانی کی وجہ شیر خان تھا۔ شیر خان بہت ظالم تھا۔ وہ آئے روز کسی نہ کسی پشو پکشی کا شکار کر لیتا تھا۔ کئی سہاگنوں کے سہاگ اور ماؤں کی گود اجاڑ چکا تھا۔ مانو کے پتی کو بھی کچھ عرصہ پہلے شیر خان نے شکار کیا تھا۔ سبھی ماداؤں کے سہاگ ختم ہو چکے تھے، اب صرف ان کے بچے تھے۔ اب شیر خان کی نظر ان بچوں پر تھی۔ سبھی مائیں اس حوالے سے بہت پریشان تھیں۔ مانو بھی راجا کو چھپا کر رکھتی تھی۔ راجا، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ ابھی باہر مت جاؤ۔ لیکن کیوں ماں؟ میرے سبھی دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے جانا ہے۔ راجا بیٹا، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ شام کے وقت باہر مت نکلا کرو۔ تمہیں پتا ہے نا شیر خان اس وقت شکار کی تلاش میں نکلتا ہے۔ جانتا ہوں ماں، لیکن ہم جہاں کھیلنے جا رہے ہیں وہاں شیر خان نہیں آتا، اور ویسے بھی رات کے وقت شکار کے لیے نکلتا ہے، اور ابھی رات ہونے میں کافی وقت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر گھر سے دور مت جانا، ادھر پاس ہی رہنا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے ماں۔ مانو کی طرح دوسرے جانوروں کی مائیں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح چھپا کر رکھتی تھیں۔ ادھر پشوؤں کی طرف شیر خان نے سب کا جینا حرام کر رکھا تھا، تو دوسری طرف پکشیوں کو ناگ راجا نے پریشان کیا تھا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی پکشی کے انڈے چرا لیتا تھا، اور اگر کوئی اسے ایسا کرنے سے منع کرتا تو وہ اسے جان سے مار دیتا۔ پورے جنگل میں ہر وقت موت کا سما رہتا تھا۔ پھر ایک دن مانو ہتھنی ایک سبھا بلاتی ہے، تو دوسری طرف لالی چڑیا بھی سارے پکشیوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، شیر خان نے کیسے ہمارے پیاروں کو ہم سے چھینا ہے۔ ہمارے ماں باپ، پتی، بہن، بھائی سب کو وہ ختم کر چکا ہے۔ ہم اس کا یہ اتیاچار مزید برداشت نہیں کریں گے۔ اب اس کا اگلا شکار ہمارے بچے ہیں، جو ہماری آنے والی نسل ہیں۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن مانو ہتھنی، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ شیر خان ہم سب سے طاقتور ہے، ہم مل کر بھی اسے ختم نہیں کر پائیں گے۔ میں جانتی ہوں، مجھے کچھ ہی دن پہلے پتا چلا ہے کہ اس جنگل کے پکشیوں کو ایک سانپ ختم کر رہا ہے۔ میں نے پکشیوں کی رانی سے بات کی ہے، ہمیں مل کر ہی کوئی حل نکالنا ہوگا۔ دوسری طرف لالی چڑیا بھی سبھی پکشیوں کو راضی کر لیتی ہے۔ وہ سب جانوروں کا ساتھ دینے کو تیار تھے۔ لالی مانو ہتھنی کے پاس آتی ہے۔ میں نے سبھی پکشیوں سے بات کر لی ہے، ہم آپ کا ہر مشکل میں ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ پھر مانو کہتی ہے، سب سے پہلے ہمیں شیر خان اور ناگ کو ایک دوسرے کا دشمن بنانا ہوگا، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لانا ہوگا، اور اس بار ہمیں اپنے دماغ سے کام لینا ہوگا۔ ہم اسی دماغ سے اس کو شکست دے سکتے ہیں۔ اگلے دن شیر کی غار کے باہر ایک پیڑ پر دو پکشی بات کرنے لگ جاتی ہیں۔ مٹھو، تمہیں پتا ہے وہ ناگو ہے نا، وہ کل کہہ رہا تھا کہ اب وہ پرندوں کا شکار کر کر کے تھک چکا ہے، اب وہ جانوروں کا شکار کیا کرے گا۔ پہلے وہ انہیں ڈنک مارے گا اور پھر آرام سے انہیں کھایا کرے گا۔ لیکن جمی بھائی، جانوروں کا شکار تو شیر خان کرتا ہے، کیا وہ ناگو کو ایسا کرنے دے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ میں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ وہ شیر خان کو ڈنک مار کر جان سے مار دے گا۔ مجھے نہیں لگتا، شیر خان بہت بہادر ہے، دیکھ لینا شیر خان ہی ناگو کو جان سے مار دے گا۔ شیر خان یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ اپنی تعریف سن کر بہت خوش تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے ناگو پر بھی بہت غصہ تھا۔ وہ اسے مارنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف ناگو کی بل کے پاس دو پشو آپس میں بات کر رہے تھے۔ اوئے ڈنکو، تمہیں پتا ہے میں نے آج شیر خان کو بات کرتے سنا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ پکشیوں کا بھی شکار کیا کرے گا۔ لیکن پکشیوں کا شکار تو ناگو کرتا ہے۔ ہاں ہاں، لیکن شیر خان کہہ رہا تھا
کہ وہ پورے جنگل کا بادشاہ ہے، پورے جنگل پر صرف اسی کا حق ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں کہ کوئی دوسرے پکشیوں کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا ناگو اسے ایسا کرنے دے گا۔ ناگو بہت چلاک ہے، دیکھ لینا اس نے شیر خان کو مار دینا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں۔ ناگو بھی شیر خان کی طاق میں بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری طرف سبھی پشو پکشی ان دونوں کی لڑائی کا انتظار کر رہے تھے۔ شیر خان ناگو کی طرف جا رہا تھا تو ادھر سے ناگو بھی شیر خان سے لڑنے پہنچ رہا تھا۔ دونوں کا ایک ہی راستے میں ایک دوسرے سے سامنا ہو گیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی لڑنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک دونوں لڑتے رہے اور پھر دونوں کافی زخمی ہو چکے تھے اور تھک بھی چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں لڑتے لڑتے ختم ہو گئے۔ سبھی پکشی اور پشو بہت خوش تھے۔ یہ سب ان دونوں کی ذہانت اور ایکتا کی وجہ سے ہوا تھا، اور پھر سب آزادی کی فضا میں خوشی خوشی رہنے لگے۔